السلام علیکم کلاس 8 یہ آپ کی اسلامیات کی بک مطالعہ اسلام۔ مطالعہ اسلام میں آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 9 آیات ہیں۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں قرأت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل ہلاکت ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمزت جو طعنہ دیتا ہے، لمزت جو غیبت کرتا ہے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ہمزت جو طعنے دیتے ہیں۔ طعنے دینے سے مطلب ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، برے کلمات ایک دوسرے کے لیے ادا کرنا، طنز کرنا، یہ سب ہمزت میں آتا ہے، یعنی طعنے دینا۔ لمزت یعنی عیب جوئی یعنی غیبت۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ پیچھے اپنے کسی بھائی کی برائی کرنا عیب جوئی کہلاتا ہے، غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کرنے والے کے لیے کیا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیب جوئی اور طعنے دینا کتنا بڑا غیر اخلاقی فعل ہے اور اس کے لیے کتنی سزا سنائی گئی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی وہ جو جمع کرتا ہے، مالن مال، عددہ اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا کس میں آتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی میں، اور ذخیرہ اندوزی اسلامی شریعت کے مطابق گناہ ہے۔ یعنی آپ کسی اور کا مال خرچ کرنے کے بجائے اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھیں اور اس کو گنتے رہیں، یعنی اس میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو یہ ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ یا سبو انا مالہ اخلدہ، یا سبو وہ سمجھتا ہے، انا ضرور، مالہ اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے۔ ایک تو عیب جوئی کرتا ہے، طعنے دیتا ہے، مال گن گن کے رکھتا ہے اور پھر اس مال پہ اتراتا بھی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دنیا کا کوئی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کی عدالت کے علاوہ بھی ایک عدالت ہے جو اللہ کی عدالت ہے۔ کلا لا ینبذن فی الحطمۃ، کلا ہرگز نہیں، لا ینبذن وہ پھینک دیا جائے گا، فی الحطمۃ چکنا کر چور کر دینے والی، حطمت یعنی جہنم میں، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو، ادراک تم کیا جانو، ما الحطمہ کہ وہ جہنم کیا ہے۔ نار اللہ موقدت، نار اللہ موقدت، نار اللہ اللہ کی آگ، موقدت بھڑکائی ہوئی، اور وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدۃ، التی وہ جو تطلع پہنچے گی، الافئدۃ دلوں تک، وہ جو پہنچے گی دلوں تک، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ، انہا علیہم، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدۃ بند کر دی جائے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی امدن، امدن ستون، ممددت لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ تو سورۃ الہمزہ میں ہم نے غیر اخلاقی فعل، غیر شرعی فعلوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ انسان جو طعنے دیتا ہے، جو عیب جوئی کرتا ہے، جو مال جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان کے لیے
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو لمبے لمبے ستونوں میں بند ہے۔ آئیے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ الحمزہ 1 رکوع 9 آیات اور 30 کلمات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ بغض یعنی حسد، عناد یعنی دشمنی۔ کفار مکہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھتے تھے اور حسد بھی رکھتے تھے۔ ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو جھوٹے الزامات لگانے اور بہتان تراشی میں پیش تھے۔ بہتان تراشی یعنی وہی تانا جوئی، غیبت، اس میں پیش تھے۔ اخفش بن شریق ان کا سرغنہ تھا۔ اخفش بن شریق ایک کافر تھا، سرغنہ یعنی ان کا سردار تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عقل و فہم سے بے بہرہ ہیں، یعنی ایسے لوگ جو تھے وہ کیا تھے، ان کے پاس سمجھ بوجھ بالکل نہیں تھی، دولت کے پجاری ہیں، ان کا مال و دولت انہیں موت کے چنگل سے چھڑا نہیں سکتا۔ ایسے ناعاقبت اندیش لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ناعاقبت اندیش جو دور کی نہیں سوچتے، ان کا انجام بہت ہی برا ہے۔ جس شخص کی تمنا ہے کہ وہ ایسے المناک انجام سے دوچار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے اور ان جیسے لوگوں کی طرح زندگی نہ گزارے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہم کو بچا لے گا۔ نہیں، ان کا مال ان کو نہیں بچا سکتا، بلکہ ان کا یہ فعل ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 6 پہ موجود سورۃ الحمزہ کا ترجمہ لکھیے۔ اس کے بعد اوپر سورۃ الحمزہ کا تعارف ہے، سورہ حمزہ کا تعارف لکھیے، اور اس کے بعد جو باقی کام آپ کو PDF میں مل رہا ہے اس کے نیچے سے کرنا شروع کیجیے۔ پڑھیں گے باب ایمانیات کا پہلا ٹاپک، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت جو ہے ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ہم 5 عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، عقیدہ روز جزا۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ عقیدہ ہمارے کردار کی کس طرح سے تعمیر کرتا ہے۔ آئیے پہلے آخرت کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ آخرت عربی زبان کا لفظ ہے اور آخر کا مؤنث ہے، جس کے معنی ہیں بعد والی چیز، یعنی آخرت کے کیا معنی ہیں؟ بعد میں آنے والی چیز۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کے معنی ہیں قریب کی چیز، یعنی دنیا کیا ہے؟ قریب کی چیز ہے، اور آخرت کیا ہے؟ جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ہمیں ملے گی، وہ آخرت کہلاتی ہے۔ تو اصطلاح میں آخرت سے مراد موت کے بعد والی زندگی ہے، یعنی جب ہم اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہمیں زندگی ملے گی وہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہوگی، موت کے بعد والی زندگی ہوگی۔ یعنی اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب کے بعد جزا و سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے اٹھائے گا اور ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب لے گا اور اس کے مطابق ہم کو سزا یا جزا ملے گی۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لفظ آخرت قرآن میں 14 مرتبہ اور یوم آخر تقریباً 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح قرآن میں آخرت کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے یعنی جانا گیا ہے، جن میں یوم القیامت، یوم الحق، یوم القیامت یعنی قیامت کا دن، یوم الحق یعنی سچائی کا دن، یوم الدین یعنی ہمارے اسلام کا دن، اور یوم البعث یعنی بعد کا دن۔ آخرت کے مختلف احوال قرآن مجید میں مفصل بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر سورۃ القیامہ، سورۃ الزلزال، سورۃ الانفطار اور سورۃ القاریہ میں قیامت اور آخرت کا زیادہ ذکر موجود ہے۔ آخرت کی حقیقت، جس سے تصور آخرت کی حقیقت واضح ہو، اس کے 3 مراحل ہیں، یعنی جب ہم آخرت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو 3 مراحل میں جان سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ قیامت ہے، یعنی یہ کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اس نظام کو تہس نہس کر دے گا، یعنی بالکل الٹ پلٹ کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تمام زیرو
تمام ذی روح یعنی وہ لوگ جو روح رکھتے ہیں، چاہے یعنی تمام جاندار فنا کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا چاہے گا اس دنیا کو تہس نہس کر کے ہر ذی روح کو فنا کر دے گا۔ یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک دن فنا کر دے گا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فنا کرنے کے بعد مومنوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے یوم البعث کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ دوبارہ اٹھائے جانے کو۔ تیسرا مرحلہ روز جزا کا ہے۔ اس دن ہر آدمی کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اسے انعام کے طور پر جنت عطا کی جائے گی، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اسے سزا کے طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اس مرحلے کو یوم الدین یعنی روز جزا و سزا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح قیامت کی حقیقت جاننے کے 3 مراحل ہیں۔ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے، نمبر 2 دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور نمبر 3 روز جزا و سزا۔ یہ 3 جو ہیں یہ آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ عزیز طلبہ، آخرت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ مسلمہ یعنی جس کو تسلیم کیا جائے، جس کا انکار ممکن نہیں۔ جس طرح دنیا میں اچھے اور برے برابر نہیں ہوتے، برائی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نیک عمال کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا اور برے عمال کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور گنہگار لوگ دوزخ میں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنت المأوی نزلا بما کانوا یعملون واما الذین فسقوا فمأواہم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ سورہ سجدہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مومن فاسق جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے؟ یہ مہمان نوازی ان کے نیک کاموں کا انعام ہے، اور جو لوگ نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جب کبھی اس آگ سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی، جو اچھے کام کریں گے ان کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہوگا، اور جو نافرمانی کرتے آ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ اس سے نکلنے بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اب اس آگ کا مزہ چکھو، کیونکہ تمہیں جب دنیا میں اس کی تعلیم دی جاتی تھی تو تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ متقی اور پرہیزگار آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ تمام عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ لوگ دنیا کی چمک دمک میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، یعنی مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ایک دن انہیں موت آئے گی اور اعمال کا جواب دینا ہے۔ دوسرے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے، وہ کیونکہ دنیا کی عیاشیوں میں اور اس کی چمک دمک میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی کچھ کام کرنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ سورہ دہر میں فرماتے ہیں بے شک یہ لوگ دنیا کی محبت میں بھرے ہوئے ہیں اور اس کے مقابل بھاری دن آخرت کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں۔ پس پش یعنی پیچھے ڈال دیا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے ڈرایا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، سورہ اعراف میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی یعنی جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہو گئے، یعنی ان کا سیدھا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایسے لوگ دنیا کی محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے۔ دراصل یہ ان کا وہم و گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پیدا کیا تو دوبارہ بھی وہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ تیسری اور آخری قسم کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن انہوں نے عقیدہ آخرت میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا کر لیے ہیں، یعنی وہ اس کو مانتے بھی ہیں لیکن اپنی شرائط پہ مانتے ہیں، اور وہ ہیں یہود و نصارہ۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، پیارے اور چہیتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے۔ خام خیالی جھوٹی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے اصول متعین کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بخشنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول مقرر کیے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کی بجا آوری۔ یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بخشے گا؟ کون لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں؟ جو اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کو درست طور پہ ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ اب ہم پڑھیں گے آخرت کے بارے میں۔ ہم نے پورا پڑھا کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت کے کتنے ارکان ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ روز جزا و سزا کا دن آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جو 3 طرح کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دنیا کی عیاشیوں میں محو ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے آخرت سنوارنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو اس خام خیالی میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی بخش دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کیا کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے ہے جو تعمیر سیرت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اپنے گہرے اثرات چھوڑتا ہے، جس کی بدولت انسان کی سوچ اور عمل میں نمایاں تبدیلی آتی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے جو کسی بھی پرامن معاشرے کے لیے اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے اعمال و کردار کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے۔ ایسے لوگ ہی کسی بھی مثالی معاشرے کی تشکیل میں رکاوٹ اور فساد کا باعث بنتے ہیں۔ دیکھیے، جو انسان اس بات پہ یقین رکھے گا کہ اسے ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اس کو اس کے اعمال کی بنیاد پہ سزا و جزا دی جائے گی، تو دنیا میں اس کا ہر عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ تیاری جو ہوتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ پرامن ہوتے ہیں، ایسے لوگ ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جائے گا، ان کا کردار بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے تعمیر سیرت میں کردار انسانی زندگی پر اثرات کو چند نکات کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ آخرت بامقصد زندگی کا شعور پیدا کرتا ہے، یعنی ایسا انسان جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس کی زندگی میں مثبت سوچ ہوتی ہے، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سارا زور اس پہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرے جو اسے نیکی کی طرف لے کے جائے۔ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھنے والے تمام عبادات نہایت دل جمعی اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر مکمل طور پر یقین کرتا ہے، مکمل اخلاص کے ساتھ انسان سے مایوسی کے عنصر کو ختم کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پہ یقین کرنے والا کبھی
کبھی بھی اپنی زندگی کی ناکامیوں پر مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس کو اللہ کی رضا سمجھتا ہے۔ انسان راہ حق میں آنے والی مشکلات اور مصائب کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ ایسا انسان کیا ہوتا ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو ایسا انسان اپنے ہر معاملے میں صبر کرتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے ہمدردی اور غمگساری کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ ایسا انسان بااخلاق ہوتا ہے، اس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے۔ اسلامی اور فلاحی معاشرے کی تشکیل میں مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مثبت سوچ رکھتا ہے اس لیے ہر کام مثبت طریقے پر انجام رکھتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے جذبہ سخاوت کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ انسان اخلاقی ضابطوں کا پابند بنتا ہے۔ اخلاقی ضابطے کیا ہوتے ہیں؟ سچ بولنا، انصاف کرنا، ایثار کرنا، ہمدردی کرنا، یہ سب اخلاقی ضابطے ہیں۔ تو جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ ان اخلاقی ضابطوں کا پابند ہوتا ہے۔ انسان مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرے۔ عقیدہ آخرت رذائل اخلاق کے خاتمے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ رذائل اخلاق یعنی گندے اخلاق جو ہوتے ہیں، برے اخلاق جو ہوتے ہیں ان سے دور رہتا ہے، جیسے جھوٹ ہو گئی، خیانت ہو گئی، بددیانتی ہو گئی، غیر اخلاقی رویہ ہو گیا، اس سے وہ بہت دور رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کے مزاج میں تحمل اور بردباری پائی جاتی ہے۔ انسان میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے اور غرور و تکبر کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایسا انسان کبھی مال کے پیچھے نہیں پڑتا، کبھی اپنے عہدے کا غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر انکساری اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ انسان دنیاوی مال و دولت اور محبت سے نجات پاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کو نڈر اور بے باک بناتا ہے، جس سے بہادری اور سرفروشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ سچ کو سچ کہنے سے نہیں ڈرتا، بے باک ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، سچ بات کہتا ہے اور حق بات کہتا ہے۔ انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر نیکی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس کا کام کریں گے آپ، جو آپ کو PDF کی صورت میں ملے گا۔